حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں اس انداز سے استخاری کی تعلیم دیا کرتے جیسا کہ قرآن کی صورتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اپنے کاموں میں اللہ کی مدد کو شامل حال کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے خیر طلب کرو، اللہ سے بھلائی طلب کرو کہ اللہ کن کاموں میں میرے لیے بہتر ہے، دو کام ہیں، یہ اختیار کروں یا اختیار کروں، دونوں میں سے کون سا میرے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ سے مشورہ انسان طلب کرے، خیر طلب کرے، اس چیز کا نام استخارہ ہے۔ پھر اس استخارے کا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار سب سے بہتر، سب سے اولا وہ یہ ہے کہ آپ نماز استخارہ پڑھیں۔ گرچہ بزرگوں سے اور بھی استخاروں کے طریقے ثابت ہیں، ان سے بھی استخارہ ہوتا ہے، جیسے تسبیح کے ذریعے، علم العادات کے ذریعے، لیکن اولا طریقہ یہی ہے کہ آپ استخارہ نماز کے ذریعے سے کریں جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی ہے۔ کسی جائز امر میں استخارہ ہوگا، ناجائز میں نہیں ہوگا، اور استخارہ وہاں ہوگا کہ جہاں قلب کسی ایک طرف مائل نہ ہو رہا ہو، جہاں آپ کو صرف خیال آیا ہو کار کروں یا نہ کروں۔ اگر کسی کا آپ نے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، معاملات طے کر لیے، اب جا کر استخارہ کروائیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے استخارہ نہ کروائیں، اس طریقے سے نتائج بھی صحیح نہیں آتے۔ استخارہ تو ہوتا وہاں جب آپ کا دل مائل نہیں ہو رہا، مشورہ بھی کر لیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، 50-50 ہے، اب آپ مشورہ استخارہ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر استخارہ صحیح آ گیا تو جی فبیہا، استخارہ صحیح نہیں ہوا، مولوی صاحب کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اگر استخارے پہ عمل نہ کریں؟ ارے میرے بھائی یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، استخارے کے احکام ہی ہمیں نہیں پتہ، اب پوچھ رہے جی جائز تو اچھا ناجائز تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں؟ ہاں بھائی حرام نہیں ہے، آپ استخارے کے علاوہ بھی کوئی عمل کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ نماز پڑھیں، کوئی سی بھی اس میں صورت پڑھیں رات کو سونے سے پہلے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ قل یا ایھا الکافرون پہلی میں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھیں، یا کوئی سی بھی آپ صورت پڑھ لیں۔ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، کس نیت سے؟ نفل نماز ہے، استخارے کی نیت سے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیں جو حدیث میں مذکور ہے، جو آپ کو کہیں سے بھی دعائے استخارہ مل جائے گی۔ اگر آپ کو وہ دعا نہیں اویلیبل، نہیں پڑھی، نہیں پڑھ سکتے، نہیں ملی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی اپنی زبانی کلامی دعا کر لیجئے، اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما، ان 2 چیزوں میں میرے لیے 2 چیز بہتر نظر آتی ہے، مجھے میرا قلب اس جانب مائل فرما، بہتری کی طرف میرے قلب کو مائل فرما۔ اپنے طور پر آپ اس کے لیے بھلائی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے بھلائی کے راستے کھل جائیں گے، آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ ایک دن نہیں ہوتا، سو جائے، اس کے بعد سو جائے، ایک دن میں اگر آپ کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا، سمجھ لیں یہی استخارے کا جواب ہے، یہی اشارہ ہے۔ اگر کوئی سفید چیز، بزرگ بعض صوفیہ نے یہ بھی بیان فرمایا، سفید یا سبز چیز نظر آتی ہے تو سمجھے اچھائی کی طرف ہے، اور اگر کوئی کالی چیز نظر آتی ہے تو سمجھ جائے کہ اس سے رک جائے۔ تقریباً 7 دن کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو انہی دنوں کے درمیان یہ استخارہ مکمل ہو جائے گا۔ سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نماز استخارہ خود ادا کریں۔ آپ کی جو خود کی کیفیات ہیں مجھے آپ بتائیں، کیا وہ کیفیات آپ کسی دوسرے کے اندر ڈال سکتے ہیں؟ دوسرے سے بھی کرواتے ہیں تو بھی صحیح ہے، لیکن میں آپ کو اصل کی طرف ہی مائل کرنا چاہوں گا۔ اگر ارجنٹ کوئی کام ہے، نماز استخارہ نہیں پڑھ سکتے، سو بھی ابھی کہاں سوئیں گے، ابھی ارجنٹ کوئی کام ہے، فیصلہ کروں یا نہ کروں۔ رد المحتار میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ دعا کے ذریعے سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر ملا علی قاری نے اس کو ذکر فرمایا کہ دعا کیا کرے؟ اللہم اغفر لی واختر لی واجعل لی الخیارہ،